پر گنی پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی، اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ کلام کے پڑھے جانے سنے جانے کام کی تشریف رکھیے۔ عزیزوں، خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کے وسیلے سے اس بھید کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان سے، اور خدا اپنے دل کی آرزو جو ہے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کو اپنے کام کے لیے، اپنے کلام کی وسعت کے لیے، لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، کھوئے ہوں کو خداوند کے پاس لانے کے لیے خداوند کو وفادار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ایماندار بلیورز جو خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے وسیلے سے کئی اور بھیڑیں بھی خداوند کے پاس آ جائیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے وسیلے آپ کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار اور پھر دیگر بہن بھائی بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے چلے جائیں۔ سو عزیزوں، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ خدا کو اپنی خدمت کے لیے لوگوں کی تلاش ہے، اور شاید آج وہ تلاش آپ ہو، شاید آج خدا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کوئی نہ کوئی کسی اور روح کو اگلے سنڈے لے کر آئے، کیونکہ یاد رکھیں ایک روح جب خداوند کے پاس آتی ہے، توبہ کرتی ہے، تو آسمان پر بہت بڑی کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے۔ سو یہاں بڑی خوبصورت چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں پر خداوند کا بندہ پطرس رسول ساری رات مچھلیاں پکڑ رہا ہے، انتھک محنت کر رہا ہے، اور صبح اٹھ کے تھکا ہارا ٹوٹا ہوا کیا کر رہا تھا؟ جال دھو رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ جال۔ میرے ساتھ رہنا، میں ساتھ ساتھ سکھاتا بھی، میرا ایک الگ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ تو پوری رات کیا کی؟ محنت کی۔ بہنوں، پوری رات کیا کی؟ اور صبح کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی محنت کر رہے ہیں۔ رات کو بھی کیا کی؟ محنت کی۔ صبح بھی کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جالوں کو دھو رہا ہے، کیونکہ جال دھوئے نہ جائیں تو اکڑ کے ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر شکار کے قابل نہیں رہتے۔ اس لیے شاید آج کئی جالوں کو خداوند کلام کے پانی سے دھو دے۔ آمین۔ تو عزیزوں، وہ جال دھو رہا ہے، رات کو بھی محنت، صبح کو بھی محنت، اور اس محنت کرتے ہوئے اچانک وہاں پر خداوند یسوع مسیح آ گئے ہیں۔ محنت، خداوند کو ایسے لوگ پسند ہیں جو محنت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خداوند کو
पंजाबी में कहते हैं बेले रहने वाले लोग पसंद नहीं है। खुदावंद को वो लोग पसंद नहीं है जो बस इधर उधर फिर के टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिंदगी वेस्ट करते हैं, अपनी दी हुई खुदा के फसल को वेस्ट करते हैं। खुदावंद को वो लोग पसंद हैं जिन्हें जो खिदमत दी जाए उसमें मेहनत करें। अगर परस्तार है तो अपना थोड़ा चमकाए, अगर दुआ करने वाला है आधे घंटे से 30 मिनट से 40 से 50 से 60 में जाए। रोजा रखने वाला है तो वो भी अपने रोजे को बढ़ाए, अपने आयाम को बढ़ाए, क्योंकि खुदा को सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। आज का मेरा टॉपिक है खुदा को लोगों की क्या है जरूरत है। किसके लिए? खिदमत के लिए। खुदा को किसके लिए लोगों की जरूरत है? तो पहली बात है कैसे लोग खुदा चाहता है? जो मेहनत करें। क्या करें? मेहनत करें। पूरी रात भी मछली पकड़ी, सुबह भी मेहनत कर। और खुदावंद के कलाम को उठा के देख लें, जिसको भी खुदा ने बुलाया वो मेहनत ही कर रहा था, वो काम ही कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हल जोत रहा था, कहीं ना कहीं लकड़ियां चुन रही थी, कहीं ना कहीं मेहनत जारी थी, और खुदावंद ने अपनी खिदमत उसे बख्श दी। सो आज मेहनत के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है कोपियाहू। क्या लफ्ज है? कोपियाहू। क्या लफ्ज है? कोपियाहू। कोपियाहू बाइबल में 15 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है अनथक मेहनत, इतनी मेहनत कि इंसान काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाए लेकिन उसकी ताकत खत्म ना हो। और ये अजीजों समझ लीजिए, इसका एक और मतलब है कोपियाहू का कि आप इतनी फोर्स लगाएं कि आपकी हड्डियां टूट जाएं लेकिन आपका ईमान ना टूटे। ये है कोपियाहू। खुदावंद कह रहा है कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अथक मेहनत करें। कई लोग हैं मुझे मिलते हैं, कहते हैं भाई साहब दुआवा करा करा के थक गए, पास्टर बुला बुला के थक गए हैं, शुक्र गुजारियां करा करा के थक गए हैं, रोजे रख रख के थक गए हैं, काम ही नहीं हो रहा। तो थके ना बल्कि और ज्यादा क्या करें? मेहनत करें। कई दफा पता क्या होता है, हमने 99 हथौड़ियां मारी होती है, 99 हथौड़ियां मारी होती हैं, 100वीं हथौड़ी पे उस चीज ने टूटना होता है। हम क्या हो जाते हैं? हम हार जाते हैं, हम शिकस्त खा जाते हैं और हम सुस्त पा जाते हैं, दुआ छोड़ देते हैं, रोजा रखना छोड़ देते हैं, कई तो चल चढ़े छाड़ देते हैं, काम का खादमों को बुलाना छोड़ देते हैं, शुक्रगुजारी करना छोड़ देते हैं। 99 मारी होती है थोड़ी, 100वीं थोड़ी कोई और आके मार के वो जीत जाता है। ऐसी हालत है। हम कहते हैं यार उसकी दुआ से काम हो गए। यीशु ने क्या कहा? जब तू दुआ कर, तो हमें दुआ करनी है, हमें आज के बाद थकना नहीं है। जो मेरे बहन भाई या कह रहे हैं कि जी ये काम नहीं होता, थके ना, होएगा, यीशु करेगा। यीशु मसीह कादर मुतलक है, वो जरूर काम करता है। मैं आपको मिसाल देता हूं लड़के की। एक लड़का था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसके एपिलेप्सी इतनी बिगड़ गई कि कोमा में जाना शुरू हो गया। उसके वालिदैन को डॉक्टर ने कहा मार जाएगा, इन अस्पताल को काट जाएगा, 3 महीने का टाइम है, खत्म हो जाएगा, वो बिस्तर के साथ बिस्तर हो जाएगा। लेकिन उसकी मां नहीं थक रही थी, उसकी मां दुआएं कर रही थी, उसकी मां रो रही थी। उसने कहा खुदावंद मैं नहीं थकूंगी, खुदावंद मुझे मेरा बेटा वापस दे, तो ये तेरी ही खिदमत करेगा, ये तेरा ही काम करेगा, ये तेरे ही साथ चलेगा। कितने टाइम था? 3 महीने का। और फिर अजीजों किसी इसी तरह इबादत में गया जिस तरह आज खुदा आपको लेकर आया है, और वो उस इबादत में गया, उसने वहां पर खुदा की हजूरी में दुआ कर रहा था, और कहते हैं एक अंग्रेज आया हुआ था, उसने ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसको क्या लगा कि उसके हाथ के आगे यीशु मसीह का हाथ है, और उसमें
کی اور وہ روشنی اس لڑکے کو ٹکرائی، وہ لڑکا گر گیا، اور جب وہ گرا اٹھا ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا تیرے بدن میں 0 بیماری بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ رپورٹ تیرے ساتھ ایسی نہیں کر رہی، تجھے تو لا علاج تھا، تجھے کس نے ٹھیک کر دیا؟ اس نے کہا میرے یسوع نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ ہاللیلویا، یسوع کے نام میں۔ کس سے ہوا؟ اس کی ماں کی انتھک دعا سے۔ جب امیدیں ٹوٹ جائیں ایمان نہ ٹوٹے، تب یہ کام ہوگا۔ اور پتہ ہے وہ لڑکا کون ہے؟ آج آپ کے سامنے کھڑا، ڈاکٹر حیران ہے کہ کیسے بیماری 100 سے 0 پہ آ گئی ہے، اور 10 سال ہو گئے ہیں کوئی بیماری نہیں۔ ہاللیلویا۔ جب یہ زندگی قرآن نے کی ہے تو استعمال بھی کسی کے لیے ہوگی۔ ہاللیلویا۔ سو یہ عزیزو، سارا عزت و جلال کس کے نام کو ملے؟ خداوند کے نام کو ملے۔ اس لیے آج کے بعد میرے بھائیوں، تھکے نہ، ٹوٹے نہ، اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیں۔ جہاں لوگ CSS کر کے، تعلیم حاصل کر کے اچھی جابس پر جا رہے ہیں، خداوند کہیں نہ کہیں آپ کا بھی بندوبست کرے گا۔ آپ نہ گھبرائیں، مایوس نہ ہو۔ کئی میرے نوجوان مایوس ہو کے جو ہے وہ نشے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہے بری سوسائٹی میں پڑ جاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ تھکے نہ، خدا کو محنت کرنے والوں کی ضرورت ہے، اور دعا کرنے کے لیے ضرور پہنچا کرے، سست نہ رہے، ٹھیک ہے؟ ضرور پہنچا کرے۔ ڈھیلے گھٹنوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے مضبوط کرنا ہے، پھر ہی خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ دوسری بات، جب پطرس رسول کے پاس وہ جہاز ہو رہا تھا، محنت کر رہا تھا، خدا یسوع مسیح آ گیا۔ ابھی اس میں سے خدا اور بھی مجھے کئی میسیجز دے رہا ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں لگائی تھی یسوع مسیح دیکھ کر۔ اگر آپ نے بھی کئی بیڑیاں لگا دی ہیں نا تو یسوع کو پتا ہے وہ تہاڈی بیڑی کو بڑھ نہیں ہوئی، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اندر کی سوچیں فکریں جانتا ہے، کہاں اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسے پتا ہے۔ چاہے کوئی افسر دیکھے نہ دیکھے، خداوند کو سب پتا ہے، خداوند جانتے ہیں۔ ابھی 2 دمڑیاں ہم گا رہے تھے تو اس واقعے میں بھی لکھا ہے کہ وہ جب 2 دمڑیاں لائی، اس نے ڈالی تو خداوند اور اس کے شاگرد بیوہ کو دیکھ رہے۔ کئی لوگ ہتھیہ ڈالتے ہیں نا، لوگوں کا ہوا بھائی گلا پھوڑ کے پڑھنا ہوتا ہے نا، تو خداوند دیکھ رہا ہے، خداوند کو پتا ہے کہ کیا آپ ڈال رہے ہیں، کتنا ڈال رہے ہیں۔ پادری صاحب نہیں دیکھ رہے لیکن خداوند دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ہدیے کی تھیلی میں کسی نے نوٹ ڈالا، اوپر لکھا ہوا تھا عید مبارک، تو وہ اس چرچ کے ایڈر صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا صاحب اگر کو کسی نے عید مبارک کا نوٹ چلے پا دیتا، میں اگر اسے خیر مبارک لکھ کر پا دوں۔ سو یہ یاد رکھیں، مجھے بڑا اچھا نہیں لگا یہ بات، لیکن میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند سب جانتا ہے، 2 دمڑیوں کی بھی ویلیو جانتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی بھی ویلیو جانتا ہے۔ تو یہاں پر کشتیاں لگی، یسوع مسیح دیکھ رہا ہے کہ اس کشتی میں اب معجزہ ہونے والا ہے، یسوع جانتا ہے۔ اگر آج کسی نے ایمان سے کہیں اپلیکیشن دی ہے تو ایمان سے اپنے اندر 1 منٹ دیکھ کے کہیں گے یسوع وہ اپلیکیشن تیرے سامنے، اس اپلیکیشن سے تیرے نام ہوگا، اس کشتی کو یسوع مسیح دے گا، اس کشتی میں معجزہ ہوگا۔ آمین۔ دوسری بات، یہ تو اس میں تو بہت بڑی تفسیر ہے، بات میں ایک بات میں جو ہے میسج آتا ہے، لیکن میں اپنے میسج کو بتاؤں گا۔ دوسری بات ہے عمل کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس تھکے ہوئے شخص کو کہا کہ کشتی کہاں لے جا؟ گہرے میں لے جا اور جال ڈال۔ اس نے یسوع مسیح کے کہنے پہ کیا کیا؟ عمل کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو ماہر مچھیرا ہوں، میں نے تو اس پوری جھیل میں سارے اتنا وقت گزارا، زندگی گزاری، مجھے پتا ہے کس کنارے کس جگہ پر مچھلیاں ہیں کہ نہیں ہیں۔
اس نے یسوع مسیح سے کوئی بحث نہیں کی، اس نے ایمان سے عمل کیا۔ اس نے کہا یسوع جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، میں یسوع مسیح کی بات کو مانوں گا، اس پر چلوں گا۔ اور وہ لے کر چلا گیا کشتی کو پہلے میں۔ اور آج عمل کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پہلی بات میں نے کیا سکھائی؟ محنت۔ دوسری بات عمل، عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ خدا کے قابلین یا خدا کا کلام اگر کچھ کہتا ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کیونکہ عمل کریں گے تو خداوند کو پسند آئے گے، خداوند آپ کو اپنے کام کے لیے چنے گا۔ کئی دفعہ خدا ہمیں موقع دیتا ہے، ہم عمل نہیں کرتے۔ تو یہاں پر پطرس کو خدا نے جب موقع دیا اس نے عمل کیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے جب اسے کہا کہ کشتی گہرے میں لے جا، پوری رات کا تھکا، دن کا بھی تھکا، عمل کر رہا ہے، میں نے کہا آج کا کوئی ہوتا نا ایماندار بلیور تو کہتا کہ یسوع کشتی رہن دے تھی، ایک کوئی دعا کر، کشتی کر دے ایک کوئی مچھلیاں آ جائیں۔ کئی دفعہ ہم بھی یہی کرتے ہیں، چرچ نہیں جاتے، لیٹ کے خداوند کام کر دے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یسوع تم میرے کول ہے، آپ میرے ساتھ ہو تو آپ یہیں سے کہا کشتی بھر سکتی تھی کہ نہیں؟ یسوع تو کچھ بھی کر سکتا ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں جب لازر مر گیا تو یسوع مسیح نے ان کی بہنوں کو کیا کہا کہ اس پتھر کو ہٹاؤ۔ یسوع پتھر نہیں ہٹا سکتا، ایسے کرتا پتھر ادھر، یسوع پتھر بھائی ہٹا سکتا تھا کہ نہیں؟ کہتا تو ہو جانا تھا، کہ نہیں؟ لیکن یسوع مسیح چاہتا ہے ہم بھی کچھ عمل کریں۔ یسوع اور معجزات کے درمیان میں اگر کوئی پتھر ہے نا تو ہم اسے ہٹائیں تاکہ یسوع ہم تک پہنچ سکے۔ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر یسوع مسیح کے پہلے معجزے میں یسوع مسیح نے کہا کہ یہ طہارت کے 6 مٹکوں کو کیا کر سو پانی سے بھر دو۔ یسوع چاہتا تو پانی نہیں اس میں بھر سکتا، یسوع تو کہتا تو پانی آ جانا تھا، اور میں کہتا ہوں منرل سے بھی منرل واٹر آ جانا تھا، لیکن یسوع مسیح چاہتا ہے یہ پانی ہم خود اپنی زندگی میں بھر لیں۔ سمجھ آ رہی میں کیا سکھا رہا ہوں؟ کلام کا پانی۔ تو میں سکھا رہا ہوں کہ پہلی بات ہے محنت، اور دوسری بات ہے عمل کرنا۔ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کر سکتے ہیں تاکہ خداوند ہم تک پہنچ جائے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس واقعے کے بعد تعلیم ضرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک غیر قوم کا شخص، پشتو کس سوال ٹرانسلیٹ میں کر لیتا ہے، بس کر دوں۔ اوکے، میں ایک پشتو کا آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں۔ اوکے، ایک پٹھان شخص آیا تو آ کے اس نے کہا پادری صاحب ماں کا پیریان بن کے، پادری صاحب میرے بدلواں کام کرتے تو کچھ ایسا تعویذ، کوئی ایسی چیز کر کے دے کہ وہ چیزیں مجھے تانگ نہ کرے، اور میں ہوں ایک فوجی، میں گھر سے باہر بیرک کسی میں رہتا ہوں، تو رات کو وہ آتی ہے مجھے اٹھا کے دیواروں کے ساتھ مارتی ہے۔ تو میں نے اسے لکھ کے دیا، میں نے اسے کہا ہم تعویذ تو نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب اس طرح ہو تو آپ نے کہنا ہے یسوع مسیح کے نام سے یہاں سے چلی جاؤ۔ اسے کہنا نہیں آ رہا تھا یسوع مسیح، اس نے کہا ماں اور لکھا، مجھے لکھ دو۔ تو میں نے اسے لکھ کے دیا یسوع مسیح کے نام سے یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا لکھا؟ یسوع مسیح کے نام سے۔ عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے ریپیٹ کروا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے لکھ کے دیا، اور اس نے کیا کیا، وہ پہنتے نا ورदी کے اوپر ورदी پہنتے نیچے پلان سے پہنتے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے رات کو کیا کیا، وہ اتار کے رکھ دی،
اور کہیں اور میں نے اسے رکھ دی اور وہ مطلب ہمارا جو ڈریسنگ روم رہا تھا اور کہتا ہے میں آ کے دوسری جگہ پر سو گیا. مجھے نہیں نہ پتا کہتا رات کو کیا ہوا, وہ چیزیں آئیں انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا, زخمی ہو گیا میں. وہ کہتا میں ڈھونڈنا شروع کر دیا میں نے کہ میرے پاس ایک پرچی ہے اور اس پرچی پہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ جب بعد میں آیا تو مجھے کہتا ہے جب میں واپس آیا میں اس جگہ پر تھا, میں دیکھ رہا تھا, میں ڈھونڈ رہا تھا, مجھے مار رہی تھی. تو میں نے پرچوں میں کہا, میں نے کہا آقا جب پرچی زما جیب کے پرتا دے. کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا آقا جب پرچی, وہ جو پرچی میری جیب میں دوسرے ڈریسنگ روم میں پڑی ہے, کہتے آقا جب پرچی زما جیب کے پرتا دے تو آخر منہ باندھے اس نام اور اس نام کی قدرت سے یہاں سے چلی جاؤ. تو وہ کہتا ہے کہ وہ ساری تاثیریں اسی دن میری زندگی سے چلی گئی اور دوبارہ کبھی میرے پاس نہیں آئی. تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا لکھ کے دیا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو اس دنیا آسمان اور زمین کے اوپر سب سے بڑا نام خدا یسوع کا لکھ کے دیا تھا اور آج کے بعد وہ تیری زندگی میں نہیں آئیں گی. آمین. اتنا بڑا ایمان کیسے ہوا؟ عمل کیا. اس نے یہ نہیں کہا نہیں بھائی صاحب ماں وہ دم کا مینو پانی دم کر کے دے دو, ماں تیل دم کر, مجھے تیل دم کر کے. اس نے کہا نہیں, پادری صاحب جو کہہ رہے ہیں واقعی اس میں کچھ ہے. اور اس نے اس جگہ پر جہاں وہ گر گیا اس نے کیا کہا آغا چھ پرچی زما چیپ کے دے عیسیٰ نون بادے دلتا میں لارچی. اور میں ایمان کہتا ہے میرا ایمان ہے کہ وہ چلی گئی ہے اور مجھے وہ ملا 5-6 سال بعد. میں نے کہا ہاں آپ میری یاد راضی, کہتے ہیں نیشتہ اس نے راضی موڑ نہیں آندیاں. کہتا ہے میں نے عمل کی تاثیر نام ہے. آمین ہاللیلویہ. سو عزیزو عمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ عمل کریں گے تو آپ کی مسیح کو پسند آئے. پہلی بات میں نے کیا سکھائی؟ محنت. تھکنا نہیں ہے. کئی لوگ تعلیم میں بھی تھکے ہوتے ہیں, وہ بھائی بیچارے تعلیم بھی سلو گیت بھی سلو, تھکنا نہیں ہے کام کے کام. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کرنا ہے؟ عمل. عمل کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. اور تیسری بات ہے یہ یاد رکھیں کہ ایمان سے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا. ایمان بہت ضروری ہے. یسوع مسیح نے کہا یہاں جو آ رہا ہے وہ کیسا کر دے کہہ رہے مچھلیاں کنارے پتھر پلے کدھر سائے تلے ہوتا کہہ رہے میں نہیں بس صبح شکار نہیں دوپہر تو دن شام کو کھڑے ہو صحیح کہہ رہے. تو اس نے ایمان رکھا. یسوع نے کہا یہاں جا. اس نے ایمان رکھا. اب میں نے ایک مووی دیکھ رہا تھا سن آف گاڈ, اس کے دنوں میں ریلیز ہوئی ہے, دیکھو میں آئی تھی, اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے یسوع مسیح کے ہاتھ سے. تو سن آف گاڈ مووی میں دیکھ رہا تھا, اس نے ایسے ہاتھ مار رہا تھا یسوع مسیح پانی میں نا. تو پترس ایسے دیکھ کے کہہ رہا تھا, مووی میں ہی ہنسی اٹھا رہے تھے. پترس کہتا ہے یہ کوئی اناڑی بندہ ہے, ایسے مچھی ہوئی تھی وہ بھی ناچ دے گی, ہاتھ مار رہا پانی. تو اسی مووی میں بتا رہے تھے کہ وہ مچھلیاں بھگا نہیں رہا تھا, بلکہ آج اس کشتی میں مچھلیاں پکڑنے والا نہیں, مچھلیاں بنانے والا بیٹھا ہوا ہے. اور وہ پانی میں مچھلیاں تو ہے ہی نہیں. آج خداوند کا خدا اور مچھلی اس کشتی میں ہے, اور وہ پانی سے ہی اس نے پہلے بھی کیا بنائی تھی, مچھلیاں بنائی تھی. اور آج وہ پترس کی اس کشتی میں معجزہ کر رہا ہے, اور پانی میں اگر وہ ہاتھ مار رہا ہے تو پانی میں کیا بنا رہا ہے, مچھلیاں بنا رہا ہے اس کے لیے. آمین. اور ایمان سے
اس نے جال ڈالا. آج آپ بھی ایمان سے جال ڈالا, اپنی ساری چیزیں پیچھے کر کے یسوع مسیح کے ساتھ چلنے لگا. ایمان سے جال ڈالا. خدا آپ کو ڈال کھا چھوڑے گا نہیں, پیچھے نہیں رہے گا آپ سے. آپ کا جال کیا اپنی بہنوں بھائیوں رشتے داروں کے لیے جال ہے, ایسے ہی ہے کہ پڑھے تھے نا. میں وہ واقعہ پڑھتا ہوں جب یسوع مسیح نے لوگوں کو روٹیاں کھلائیں اور مچھلیاں کھلائیں. یاد ہے کتنی روٹی تھی مچھلی کی نہیں تھی, تو کتنے لوگوں کو کھلائی؟ 5. بچ کتنی گئی؟ کتنی؟ اب اس دن الیگزینڈر سوشیل صاحب لینڈ فیلوشپ کے بعد کہتے ہیں کہ 12 ٹوکریاں بچ گئی. کس کے لیے؟ جو عملی خدمت کرتے تھے یسوع کے شاگرد, تاکہ گھر جان تے گھر لے کر اسی کے پھر لگے پھرتے ہو, گھر کی پرواہ نہیں کی, بلکہ گھر بھی ٹوکری نہ لے کے کہنا دیکھو یسوع کی خدمت کرنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. ہاللیلویا. تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے. یاد رکھیں ایمان سے یسوع مسیح کے پیچھے چلیں. جال بھر دیں گے, ٹوکریاں بھر دیں گے اور جھولی بھی بھر دیں گے. اب میں جب یہاں بیٹھا ہوں فیل کر رہا تھا کسی کو رات کو, میں بعد میں دعا بھی کروں گا. حنا کا واقعہ یاد ہے, حنا اور حننا دو. تو اس کی جو سوتن تھی وہ حنا کو تانے دیتی تھی نا, تانے دیتی. کس کس نے بارے میں پڑھی آپ دکھائیں ذرا, یہ واقعہ پڑھا ہوگا. حنا کا واقعہ پڑھا ہے نا, 2 بیویاں کا ایک ہی بندے کی. اب نا تو وہ کیا کرتی کہ وہ اس کو تانے دیتی, ایسے ہی ہے. اس نے اب بڑی خوبصورت بات سکھانے لگا. اس نے اس عورت کو جواب نہیں دیا. اور حنا نے فننا نہیں کیا کہ تینوں اولاد مل کے دیکھی ہو گیا ہے. اس نے لڑائی نہیں کی, کچھ نہیں. وہاں وہ چپ رہے, لیکن جہاں اس نے بولنا تھا نا وہاں اس سے سمجھ آ گئی. کئی جگہ پہ چپ رہا ہے, جتنے بول رہا ہے اس سے بول رہا ہے. اس نے عورت کو کچھ نہیں کہا, لیکن خدا کے سامنے آ کے اس نے اپنے لبوں کو شیور کرنا, اس نے دل میں بیان کرنا شروع کر. میرا ایمان ہے اوکے بول کے نہیں کرنا, لیکن ایسے بول کے میں اور جیتی کے نہیں جیتی. کیسا بیٹا پایا؟ وہ بیٹا جو خدا کی حضوری میں رہتا, اس کا کریکٹر پڑھے تو بہت بڑا کریکٹر ہے. سو آج ایمان سے خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع. سو میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سو آج کا میرا کلام کیا تھا؟ پہلی بات محنت, دوسری بات کیا کرنا ہے, تیسری بات ایمان. ایمان سے آپ کو بات کیا تھا, جتنے بولنا ہے اسے بولو, ہر جگہ سے نہ بولو. اب فلانے بندے نے کی طرح پرانے لوگ خدا سے دل بلاؤ, وہ میرے ساتھ یہ کر سے بلاؤ, خدا سے بلاؤ. آمین. آئیے خدا کے کلام کی تعظیم میں تعلیم جائیں گے. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.